کتا کر دیتا. اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے, اسلام کو عزت دے دے. سب حضور کو مانگ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں ابھی چھوٹا تھا, میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں, گری ہوئی کھائی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی, تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے, تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے, اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون؟ کس کے پاس؟ نہیں, خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ. حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے, چھوٹے بچے کے پاس. دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا, دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. وہ تیسری چیز کہنا وہ والی دکھاؤ تو کہنے لینی ہے تو لے, تو جا. اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں نشاندہی کر دے, میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا. مزاج بدل جاتا ہے. غریبوں کے پاس, چھوٹوں کے پاس, عام آدمی کے پاس آپ جائیں. ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے, پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے, بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے, تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے, شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے. اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے, حالات اور طرح کے ہو گئے. بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے. ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں. ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا, اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں, وسوسے غالب آنے لگے. بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد, جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں, پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے. یہاں تک اتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے. اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے, تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی. کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں, وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے, اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں. ہوں میں غریب بچہ, ماڑے گھر سے تعلق ہے, وہ میری کھجوریں چھین لیں گے. حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے, سارا کچھ بھی تھا. حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا, فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا, پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے. اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا, کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا, کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا, کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا, کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا. کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے, جو آنسو پونچھے لوگوں کے, لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے. میرے عزیزو, اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے, اس نہج پر. حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا, مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. بلا کے لایا, فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. پتہ نہیں وہاں سارے نعرے ہی غلط ہیں. کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط, اور کسی کے زندہ آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط. وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے, وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما. وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے یہاں آ گئے ہیں, نظر کرم ہو جائے. یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں, روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, او ویکھو ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں.
وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور قربان جاؤں اپنے امام پر، اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے، کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے، حضور کی مسجد ہے، یہاں آواز اونچی نہیں کرتے، تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے، جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں وہ آئے، دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے، مزاج میں نرمی۔ ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں، میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے۔ جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا، تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو، بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا، اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی، کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ایک غلام ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں، بہن کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ نا اپنا کام کرو۔ حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں، جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی ایم این اے ناراض نہیں ہو جاتے، اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے۔ کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی۔ خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے پر سو بھی نہیں رہے۔ حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پہ رکھا۔ خادم کہتے میں نے کہا کہ مجھے دے دیں۔ فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا۔ کہ حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کرنے دے۔ دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی۔ کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نہ آج کھانا پکا دے تیرے بچوں۔ پھر وہ گھی چڑھا کے، چینی ڈال کے، کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا۔ غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا، پھر کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے۔ جناب اسلم کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے۔ جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے۔ پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا۔ اپنے منہ سے کہنے لگے سیاںا بھی نہیں، باشعور بھی نہیں، اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا۔
لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا، لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں، بزدل بڑا ہے، کمزور بڑا ہے، ضعیف بڑا ہے، اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا۔ پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں، تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے ہیں، اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے، میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف۔ کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں، ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی۔ اتنا سخت احتساب کرتے تھے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے۔ جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تھے بڑھا دیتے تھے۔ مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول، جی خاتون، باقی سارے دووں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا، تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے۔ تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا، ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے۔ ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے۔ 2 کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی،
कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फारूक है, लिहाजा फिर मैं कह देती हूं मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। मैं ये क्या बात है, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयारे जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, तो इतने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है, इस तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका मेयारे जिंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के अंदर अपने बच्चों, आप के बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, तो वहां के गवर्नर साहब ने लोगों से, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए, जाते हैं ना आज भी काफिले कई मुल्कों में, तो ये गए तिजारत के लिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहां पहुंचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं, ये हजरत है, ये चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले जी। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कम्मी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है, याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां लोगों ने बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में है, किस बुनियाद पर है? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया है, सारे काफिले ने इतना ही कमाया है? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहां गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हजरत उमर फरमाने लगे ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल जर थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो, इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सजा दूंगा, मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर छोटे का माथा चूम के कहने लगे बेटे चुप करके जमा करा, यहां भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे हैं। यहां भी नाज करेंगे और वहां भी नाज करेंगे कि उमर के बच्चे हैं। हमारे बाप ने खुद भी हलाल ही खाया है और जब हमारी कमाने की बारी आई है तो हमें हुक्म भी हलाल खाने का दिया। भाई हमारा मिजाज नहीं। बच्चा जब लेके आता है 2 लाख रुपया तो कभी पूछे कहां से आया है? जब वो पहले दिन गलत दोस्तों के पास जाके बैठता है तो कभी निकाला है घर से उसे? ये बहुत सारे खमियाजे हमें इसलिए भुगतने पड़ते हैं कि हम इब्तदा में सुराख बंद
نہیں کرتے. جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے, سیلاب آتا ہے, تو ہمیں ہوش آتی ہے. حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی, کڑی نگرانی. زیادہ نماز گھر میں پڑھتے تھے حضرت عمر, نفلی نمازیں زیادہ کیوں بلا؟ بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا, وہ اسے پتا کوئی نہیں سجدہ کیا ہے. لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لیں نا, جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا, وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں. تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا. تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز پڑھی؟ آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں. آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے الگ کونے میں بیٹھ گئے. آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم, اب میری مرضی والا چلے گا. تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے. آپ نے بھی گپ شپ لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں. یہ سمجھ لیں, جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے. بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا. اور یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے, تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا, حضرت عمر کی ایک بیوہ سے. جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں, نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں, میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا. کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے, کیا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی, میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے, وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے, وہ رویا کیسے کرتے تھے, استغفار کا طریقہ کیا, کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے. اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا, میں روشنی دیکھتا تھا, ایک معیار دیکھتا تھا. نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو, تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کہ عمر فاروق کر کے گئے. بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے, وہ مزاج دیکھیں نا, ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے, ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے, نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں. صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے, ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے, وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا, وہاں نماز پڑھی جاتی تھی, عورتیں وہاں اعتکاف کرتی. ٹی وی لان تو آ گیا ہے, اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے. اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں, اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا. ہر چیز آ گئی, پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے, کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے. اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں. وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے. جب تک یہ معیار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی, گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ بھی بڑی دیدنی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا, وزیر خزانہ. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شے خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے. تو ایک دن میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا. ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے, اللہ خیر کرے. اور خیر معیار بدلتا ہے. جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے, وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی, اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے. وہ قرضہ نہیں اٹھاتے. ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے, واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے. اس کا نام بدل کے نا, انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے, میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے,
ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا، شاندار، جن کا ادب سے نام لیتے ہیں، وہ عرب کے بادشاہ ہیں. ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں، عرب شریف کہتے ہیں، عرب شریف. انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا، اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا ہے. یہی کام وہ کرتے رہتے. انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے. ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے. پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخم پر نمک نہ چھڑکتے، 2 مہینے انتظار کر لیتے، کچھ حالات سنور جاتے، کچھ تھوڑا انتظار. ہیں ہمارے دوست، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں ہمارے دوست. لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے. انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا، انہیں برہان وانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی، انہیں 30,000 بیوہ عورتیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی، 30,000 بیوہ عورتیں جن کے ساگ اجڑ گئے، اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے. اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہے وہ. مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر. وہ ہمارے مکتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا، وہ غیر جانبدار تھا، پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر. ایک کلیجے کا درد ہے، پڑھ لینے دو. اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز. کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو، مزارات گرا دو، فقط یہ دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اسے مشرک کہو، یہ دین ہے؟ اس کا نام مذہب رکھا تم نے. مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا یار ہے، اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے. یہ دین ہے. حضرت عمر فاروق کی سیرت سنا رہا ہوں، حضرت عمر کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک عیسائی کو منشی رکھا تھا، اکاؤنٹ آفیسر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے. تو حضرت عمر فاروق بول پڑے، کہنے لگے تمہیں مسلمان کوئی نہیں ملا تھا؟ کلمہ گو نہیں تمہیں نظر آئے؟ کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ ان کا خون بہ رہا ہے، تباہی اتر رہی ہے، اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پہنا رہے ہو. اور یاد رکھنا، جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہوں نا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے. پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، جہاد کی. وہ قومیں غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پہناتی پھرے. اللہ کا کچھ خوف کرو. زندگی مختصر ہے. دبئی میں کتنے رہے اور کتنے چلے گئے. خدا را کچھ، خدا تم سے اچھے تو وہ نیو یارک کے رائٹر ہیں جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے ہیں. تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم BBC لندن پہ رپورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے. تم سے تو وہ اچھے رہ گئے. تم نے بات کرنا تو دور کی بات، تم نے دشمنوں کے گلے میں ہار پہنانے شروع کر دیے. کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی. وہ نا منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی تو حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے. تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو نہ دیکھ. سارا زمانہ تماشا دیکھے، انہیں تو پتا کوئی نہیں نا، تو نہ دیکھ. عرب شریف والو، ٹرمپ اسے انعام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی، ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی، پر تم تو نہ ایسا کرتے. تم تو اپنے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو یہ ظلم نہ کرتے، تم تو یہ حرکت نہ کرتے. میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے. جانا نہیں دنیا سے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا. جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ خدا را حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان لو. ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے. کم از کم اتنی حد تک تو آ جاؤ، دشمن سے گلے تو نہ ملو. خدا را سمجھیں، ہمارا پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول